یا ربی لکل حمد کما ینبغی لجلال وجہک لجلال وجہک سلطانک اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا تمام قسم دی حمد و ثنا کہ برائے دی پاک مطہر معلقل میں اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ ملک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگاروں دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت انس دنال تشریف فرما اللہ سبنو عمل دی توفیق عطا فرما دے میں گناہگار نے تو صحباب دے سامنے اللہ مالک العلام دی کتاب مقدس دے ایک مقام ہے میرے رب نے آکھیا ہے کہ کامیاب بندہ او ہوئے ہے جنہیں اپنے آپ کو پاک کیتے اور وہ بڑے خوش نصیب ہوندے نے جنہ دا نفس گناہاں دی علائش تو پاک اور صاف ہو جائے اور جنہ دا دل شیشے دی طرح چمکدا ہوندا ہے اور اس دل دے اندر صرف ایک اللہ دی محبت جہاں گزین ہو جاندی ہے اور وہ دل اللہ دی محبت دے نال معمور ہو جاندے نے اور گناہ بھی یہ جے دلان دے قریب جان لگے ہم بہت سوچدا ہے نا بلکہ قریب تک پھٹکدا نہیں ہے اتنے اللہ دے مقرب بندے ہوندے جنہاں نے تزکیہ نفس کیتے اپنے آپ کو گناہاں تو پاک کیتے گناہاں تو پاک ہونا اور پاک کرن والیاں بہت ساریاں چیزاں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرماندے سی
کہ حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اپنے نفس دا محاسبہ کرو اس تو پہلا کہ تہاڈا محاسبہ ہو جائے۔ تو جڑا بندہ اپنے نفس دا محاسبہ کردا ہے نا، اوندا نفس دل چمکدا رہندا ہر ویلے، اللہ رب العزت دی محبت نال معمور رہندا ہے کہ صبح تو لے کے شام تک وہ سوچدا اج میں کی کھویا کی پایا ہے۔ حاسبوا انفسکم، جدو تسی اپنے نفساں دا محاسبہ کرو گے تو تزکیہ نفس ضرور ہو جائے گا۔ نبی مکرم فرماندے سی کہ دانا اور صاحب فہم و فراست بندہ ہوئے، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ جڑا اپنے اے نفس دے سرکش کوڑے نو لگام پا لیندا ہے نا، وہ بندہ بڑا ہی دانا ہے، اپنے آپ نو گناہاں تو روک لیندا ہے۔ دل شراب دی طرف جائے، اللہ دے خوف تو رک گئے، دل زنا دی طرف راغب ہے، انہیں انہوں لغام دیتی ہے، دل ہور کئی گناہاں دی طرف لپقدہ ہے، انہیں اپنے آپ نو قابو چ رکھے، دان نفسہ ہو، انہیں اپنے نفس نو زیر کیتا ہے۔ یہ بندے نو تزکیہ نفس نصیب ہوندا ہے، اور تزکیہ نفس کرن لی بندے نو اگر دولت حیا نصیب ہوئے نا، اس بندے دا بھی تزکیہ نفس ہوندا ہے، کیونکہ سرکار کماریاں لڑکیاں تو زیادہ بھی حیا والے سن۔ حیا بھی کیسی چیز ہے کہ جڑا بندے نو گناہاں تو دور رکھ دے۔ سرکار آندے نے الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، الحیاء لا یاتی الا بخیر، الحیاء نبی پاک نے فرمایا خیر کلہ، حیا دے اندر سراسر خیر ہے، اور جس بندے نو اللہ حیا دی چادر دے دیندے نا تو گناہ دی چادر اتر جاندی ہے۔ جس بندے نو اللہ حیا دی چادر نصیب فرما دے، گناہ دی چادر اودے کولو دور ہو جاندی ہے۔ تو حیا دی دولت بھی ایک ایسی دولت ہے بہت کم لوگوں نے نصیب ہوندی ہے۔ شرم والا حیا والا بندہ ہونا، اور جنہوں حیا دی دولت مل جائے تو سمجھو دا بھی تزکیہ نفس ہوندا ہے۔ اور صحابہ دیا بے شمار دلائل نے، اور ذرا ایک دو باتیں شیئر کر کے بات ختم کریے، ذرا توجہ فرمانا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، صحیح بخاری دے اندر وعن انس قال قمت عند رسول اللہ، ویکھنا جنہاں نے تزکیہ نفس کیتا ہے، اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کیتا ہے، اپنے آپ نو گناہاں تو منزہ کیتا ہے، اپنے آپ نو گناہاں تو مبرہ کیتا ہے، اپنے آپ نو گناہاں دی الائش تو دور رکھیا ہے۔ اور جدو بندے دی سوچ انج دی ہوندی ہے، جدو بندے دی فکر انج دی ہوندی ہے، جدو بندے دا ذہن انج دا ہوندا ہے، ذرا غور کرنا، پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، اب ایک دن میں سرکار مدینہ دے کول بیٹھا ہاں، فجاءہ رجل، آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ داویں، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر ایک کان والا بندہ آیا ہے، اور بعض روایتاں دے اندر کعب بن عمر آئے نے، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ذرا توجہ کرنا، ذرا غور کرنا، آدھا فقال یا رسول اللہ، آدھا اللہ دے نبی جی، انی
اسبت حدا فاقمہ علی۔ اب اللہ دے نبی جی اب میں انج دا گناہ کر بیٹھا واں، انج دا پاپ کر بیٹھا واں، میرے اتے حد قائم ہوندی ہے۔ انہاں لوکاں نے اپنے نفس دا تزکیہ کیتا ہے۔ تزکیہ نفس کیویں کریدا، ذرا غور کرنا، ذرا فکر کرنا، ذرا توجہ کرنا۔ امام کائنات دی خدمت اقدس سے آ کر گیا دا فاقمہ الی، اللہ دے نبی جی میرے تے حد قائم کر دے۔ وہ جدو اس بندے نے نبی پاک کو لا کے اقبال جرم پہ کردا ہے، نبی پاک نے اگلا سوال نہیں کیتا، وحضرت الصلاۃ، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، اور پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے نے سلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں سرکار مدینہ دے نال نماز پڑھی ہے، اور پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں سرکار نماز تو فارغ ہو گئے لیں، اللہ دے نبی دی دوبارہ خدمت دے اندر حاضر ہویا ہے، اور حاضر ہو کے آندہ اللہ دے نبی جی انی اسبت حدا، اب سونیا انج دا گناہ کیتا ہے، میرے تے حد قائم ہوندی ہے، فاقم فی کتاب اللہ، اللہ دے نبی جی میرے تے حد قائم کرو، جو اللہ دا فیصلہ ہے میرے تے حد قائم کر دیتی جائے۔ اور پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار مدینہ نے اللہ دے نبی آنے نے داستے صحیح، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا ہے، الیسا قد صلیت معنا، اور نبی پاک نے ساڑھے نال نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ اگر غور کرنا، جنہاں نے اپنا تزکیہ نفس کیتا ہے، گناہاں تو پاک کرن دی کوشش کیتی ہے، اساں تے ساری زندگی پاپ جمع کیتے نے، گناہ جمع کیتے نے، ساری زندگی گناہاں دی دل دل چے پسے رہے، پر اپنے آپ نو گناہاں تو پاک نہیں کر سکے، صاف نہیں کر سکے، ایک گناہاں دی چادر اتار نہیں سکے، گناہاں والی الیس دور نہیں کر سکے، اور پاک پیغمبر دی خدمت اقدس سے حاضر ہویا۔ ذرا غور کر، تے نبی پاک نے ساڑھے نہ نماز پڑھی ہو کہ نہیں؟ آبا قال نعم، آبا ہاں اللہ دے نبی جی میں توڑے نہ نماز تے پڑھی ہے، اور پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے نال نماز پڑھی ہو، جا میرے اللہ نے تیرا گناہ معافی فرما چھڑیا ہے۔ سبحان اللہ، ان جو نئے تزکیہ نفس گناہ دا انہوں اندھے نزدیک کتنا بڑا گناہ سی آندہ جی میرے تے حد قائم ہوندی، حد ساڑھے تے کھرے کنیاں حداں قائم ہوندی ہیں، ساتھی سانو اس گناہ دا احساس ہی نہیں، اور گناہ دی پانڈ چوک کے لگے پھرنے، اسی اپنے آپ نے گناہ تو پاک کرنے دی کدی کوشش نہیں کیتی۔ پھر ساڑھا دل جنہ دے کول اتنیاں گناہاں دیاں پنڈا ہون، دس اس دل دی کفیت کیا ہوئے گی؟ یہ تو مولویاں کو آپ سننے ہیں مسئلے جی، ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے، دل تے ایک کالا نقطہ لگتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کالا نقطہ لگتا ہے، ساڑھے تے نقطے لگ لگ بھاجی دل ہی کالا ہو گیا، انہیں کو نقطے ہی لا لینے، اور صبح شام نقطے لان دے رہنے ہیں، کسی نے کوئی نقطہ لانے ہیں، کسی نے کوئی نقطہ لانے، وہ نقطہ کسی نے نہیں لگتا، وہ سیدھا ساڑھے دل تے لگتا ہے، بلیک ساڑھا دل ہوندہ ہے، کسی دا کی جائے گا، اور کسی دے بارے تو غلط بات کریں گا، پروپوگنڈا کریں گا، کسی دے بارے برا سوچیں گا، نقطہ تے اتھے لگے گا نا، تو انہوں نقطہ لا رہا ہے، نقطہ تے تینوں لگ رہا ہے نا، دل تے تیرا کالا ہے، دل تے تیرا سیاہ ہے، اور اس دل نو کدی پاک کرن دا سوچے ابھی یہ تزکیہ نفس کرن دا کدی سوچے ابھی یہ قد افلح من تزکا، اللہ دا کامیاب انسان ہو ہے، کامران انسان ہو ہے، فوز و فلاح او انسان کھڑا ہے جن نے اپنے آپ نو گناہ دی علیش تو پاک کر لیا ہے، اپنے آپ نے جنہیں اپنا تزکیہ نفس کی ذرا غور فرمانا، ذرا توجہ فرمانا۔
امام کائنات طبیب کبریا محمد رسولullah۔ اب میں گناہگار عرض کر رہا کہ تزکیہ نفس کیویں ہوندا ہے؟ آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح مسلم دے اندر، نبی پاک دی حدیث نسائی شریف دے اندر، تیرے گناہ تے بڑے بڑے گناہ ہوندے نے، زنا بھی گناہ نہیں رہ گیا، شراب بھی گناہ نہیں رہ گیا، بڑے بڑے گناہ کر دینے گناہ نہیں رہ گئے۔ اس دور دے اندر شراب بھی عیاشی دا سامان ہوندا ہے، زنا بھی عیاشی دا سامان ہوندا ہے۔ آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی معاویہ بن حکم کولوں بھی ایک غلطی ہو گئی، گناہ ہویا ہے، انہیں اپنا تزکیہ نفس کیویں کیتا، ذرا غور کرنا۔ اس بندے دی لونڈی معاویہ بن حکم دی، معاویہ بن حکم دی لونڈی دیاں بکریاں چارن والی، دیاں پیڑاں نو چارن والی، اللہ دی مرضی انج ہوئی ہے، ایک دن ایک بکری بگیان لے کے چلا گیا۔ معاویہ بن حکم نو پتہ لگا ہے کہ میری لونڈی نے نگرانی صحیح نہیں کیتی، تے ایک جناب بگیار بکری لے گیا ہے، انہوں غصہ آیا ہے، آخر انسان ایسی، اور غصے دے اندر آ کر کے نے لونڈی نو تھپڑ ماریا۔ تھپڑ مارن تو بعد گناہ دا احساس ہویا ہے۔ اے لوگ نے جنہاں اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کیتا ہے، چھوٹے گناہ نے وڈا سمجھیا ہے، اور نبی پاک دی خدمت اقدس سے حاضر ہو گئے نے، آندھنے اللہ دے نبی جی میرے کو ایک غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ دے نبی آندھنے کیڑی غلطی ہوئی ہے، کیڑا گناہ ہویا ہے؟ آندھا اللہ دے نبی جی اپنی لونڈی نو عورت نو میں تھپڑ مار بیٹھا وہاں تے میں نو بڑی ملامت ہو رہی ہے، میں انہوں جناب آزاد کرنا چاہنا وہاں، میں اس گناہ دا مداوع کرنا چاہنا وہاں، اس گناہ تو اپنے آپ نو پاک کرنا چاہنا وہاں کہ میں اس عورت نو آزاد کرنا چاہنا وہاں۔ آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کرنا، او لونڈی نو میرے کو لے کر گیا۔ معاویہ بن حکم اپنی لونڈی نو لے کر کے سرکار مدینہ دے سامنے پیش ہو گئے نے۔ ادھر غور کرنا تے نبی پاک نے آندیاں ہی اس لونڈی نو پہلا سوال کیتا ہے۔ نبی پاک نے دس تے صحیح این اللہ، دس اللہ کتھے وے؟ نبی پاک اس لونڈی نو سوال کیتا ہے، اشارت الی السماء، اس لونڈی نے اپنی انگلی آسمان دی طرف اٹھائی، آندھی اللہ دے نبی جی اللہ فی السماء، اللہ آسمان تے رہندا ہے۔ اور پاک پیغمبر نے پھر اگلا سوال کیتا ہے، نبی پاک نے تے تینوں پتہ لگ گیا کہ اللہ آسمان تے رہندا ہے۔ نبی پاک نے پہلا اون دے ایمان نو چیک کیتا ہے، نبی پاک نے پہلا اس لونڈی دی ایمانیات نو ویکھیا ہے، پہلا سوال کیتا ہے، پھر دوسرا کیتا ہے۔ وہ لونڈی نے کیا کہ اللہ کتے رہندا ہے؟ تے پاکستانیاں دا تو ہر دل چ ہی اللہ ہے، وہ لونڈی دا اللہ کتھے سی؟ تے اتھے جہالت والے ملک جیسی رہنے ہیں، چنگے بھلے سیانے پیانے بندے مسجد ٹھا دے، مندر ٹھا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹھاویں، دلاں چ رب رہندا۔ اے بہت کفری عقید ہے۔ یہ لوگ جڑے زندگیاں ہو گئیں درس سن دیا اج تک یہ نہیں پتہ لگا کہ اللہ کتنے رہندا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اور قرآن چ لکھا اللہ دا معرج تے رہنا، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ لا مقام ہو کے بھی ہر جا مکی ہے، نہ تو پڑھ دے رہے لوگ، کتنا کفر ہے یار۔ چاند تاروں میں تو، مرگ زیروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ او بھائی اسی اس اللہ نو ماننے جی دی حقیقت ہے، یہ پتہ نہیں کہڑے رب دی تبلیغ کر دینا جی تیری حقیقت نو ہی کوئی نہیں پا سکتا۔ اجے تو اللہ دی حقیقت نہیں، قرآن میرے رب نے نازل کیتا ہے، انہیں نبی اللہ نے کر لینا، تو پتہ نہیں لگا کہ اللہ کون ہے؟ اور انہیں انبیاء آئے نے، اجے تو اللہ دی حقیقت ہی نہیں پا سکیا، اور ساڑھے سٹیجاں دے پڑھ دینا تا اگو ککو کوڑے بیٹھے ہوندے نے سنن لئی سبحان اللہ کہن لئی۔ کوئی دین نو یار کسے صحیح سوچ نال بھی سمجھو، کسے صحیح اینگل نال بھی دین نو سمجھو نا۔ اور لونڈی بیچاری بکریاں چارن والی نو پتا ہے، اور انہیں ڈبل ایم اے کیتا ہے، انہوں نہیں پتا اللہ کتھے، اور وہ بکریاں چارن والی لونڈی نو پتا کہ اللہ کتھے۔ انہیں کہا اللہ فی السماء، اور یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، میں کیا کھولنا ہے کہ اللہ کتھے ہوئے، لیکن جڑی بات محل استدلال ہے، استشہاد ہے، اس صحابی دی لونڈی نو تھپڑ ماریا ہے تو انہیں اپنے آپ نو پاک کرنے دی کوشش کی تھی۔ سوڑا تو تھپڑ کی اہیں بندے قتل کر کے کدی نہیں معافی منگی، انہیں علاقے دے چودھری ہونے ہیں، سانوں کی اسی کہڑا حساب دینا ہے؟ حساب تو دین گے لوگ،
امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ ہے۔ نبی پاک دی اس لونڈی نو پہلا سوال کیتا این اللہ، دستے صحیح اللہ کتھے وے؟ تے اس لونڈی نے کی کیا کیا؟ اشارت السما، آسمان دی طرف اشارہ کر کے آندی اللہ فی السما، سونے اللہ آسمان تے وے۔ اور نبی پاک نے اگلا سوال کیتا من انا، میں کون ہاں؟ آندی انت رسول اللہ، آندی اللہ دے نبی جی تسی اللہ دے رسول ہو۔ تے سرکار نے آرڈر جاری کیتا اعتقھا فانہا مومنہ، نبی پاک آندے نے سلونڈی نو آزاد کر دے، اے مومنہ عورت ہے جنہیں اللہ نو عرش دے مننے آئے۔ اور بات جڑی میں کرنا چاہنا وا، صحابی نے اپنا تزکیہ نفس کیتا ہے، انی بھی غلطی دا احساس ہویا، گناہ تو اپنے آپ نو پاک کیتا ہے، تاں تے اللہ دا قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، انہاں لوکاں نے اپنے نفس دا تزکیہ کیتا ہے، گناہاں تو اپنے آپ نو پاک کیتا ہے۔ غور کریا کر، اور تم ہی کدی اپنے نفس دا تزکیہ کر، اپنے آپ دل دا جائزہ لے کے ویکھیا کر، اپنے گناہاں نو چیک کر کے ویکھیا کر، کتنے پاپ چک کے جینا ہے، پتہ نہیں کیویں جینا ہے۔ انہیں گناہاں دا وزن چک کے دنیا تے رہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیویں رہ رہے ہیں، یا تے پھر رب دی زمین دا حوصلہ ہے کہ تیرے ورگیاں دا پار چکی پھر دی، جنہاں کول انہیں گناہ نے، انہیں پاپ نے، انہیاں غلطیاں نے۔ اور صحابہ نو تے ماڑی جی غلطی دا بھی احساس ہویا تے اپنے آپ نو گناہ تو پاک کیتا ہے، اور کئیاں نے تے پاک کرن والی حد کر چھڈی ہے۔ ذرا مشہور حدیث سنان لگا، ذرا غور کرنا، ذرا فکر کرنا، ذرا تدبر رکھنا، ذرا تفکر رکھنا۔ آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ آیا ہے، نبی پاک دا دیوانہ آیا ہے، انہیں بھی اپنے نفس نو پاک کیتا ہے، تزکیہ نفس کیتا ہے، پر انج دا تزکیہ نفس تے بڑا اوکھا ہویا کردا۔ ذرا غور کر، ساڈے کول تے بڑے بڑے سوکھے طریقے نے، ذرا غور کر۔ مائز نبی پاک دی خدمت دے آئے نے، آندے نے اللہ دے نبی جی فقال یا رسول اللہ طہرنی، اللہ دے نبی جی مینوں میرے گناہ تو پاک کر دے وہ۔ نبی پاک آندے نے وہی حقا، اللہ دے نبی فرماندے نے وہی حقا۔ آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فاستغفر اللہ وتوب الیہ، اور جا چلا جا اللہ کولوں توبہ کر لے، اللہ کولوں معافی منگ لے۔ یہ دوبارہ آیا ہے، میں مکسر کر رہا ہوں، تیجی وری آیا ہے، چوتھی وری آیا ہے، اور صحیح مسلم دے اندر لکھیا ہے بندہ 4 وری آیا ہے، اور 4 وری نبی پاک نو آندا ہے سرکار مدینہ دی طہرنی یا رسول اللہ، اور نبی پاک 4 وری بیان میں، اور فاستغفر اللہ وتوب الیہ، وہی حق تینوں کی ہو گیا، جا توبہ کر، اللہ کو معافی مانگ، اللہ دی طرف رجوع کر لے۔ کتنی وری؟ 4 دفعہ۔ حدیث سے آندہ کہ 4 دفعہ نکل میں آخر جاندہ ہے پھر ہٹدا ہے، جاندہ ہے پھر ہٹدا ہے۔ اسی تے ایک وری نہیں آکھیا کدی، اللہ نے نہیں آکھیا اللہ معافی دے دے، اللہ غلطی ہو گئی ہے، اسی تو رب نو نہیں آندے۔ نبی پاک نو جرا آکھی جاندہ، نبی پاک نے جا یار۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں پوچھا بھی تو کس چیز تو پاک ہونا چاہنا ہے، کس چیز تو پاکی چاہنا ہے؟ کہندہ اللہ دے نبی جی زنا کیتے۔ نبی پاک کہندے نے ابھی ہی مجنون، تو پاگل ہے، اللہ دے بندے دیوانہ ہے۔ تو سی دسو نا کہ اس بندے نے کیسا تزکیہ نفس کیتا ہے؟ نبی پاک انہوں آدھے نے ابھی ہی مجنون۔ نبی پاک انہوں اگلی لفظ ہے اشاری بخمر ہے، اشراب دے نہیں ہو پی لی، کیڑیاں بات وائیاں مارن لگے۔ تینوں پتہ ہے تو شادی شدہ ہیں، رجم کر دیں گے، مر جائیں گا۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا نبی پاک جی گل ایویں ہی ہے جنہوں نے اپنا تزکیہ نفس کی تھا۔
ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਸਣੇ ਕੋਈ जिन्हें जिंदगी च कभी कालक मली उठ के आखे जी मेरे को गलती हो गई जी तो मेरे लिए को दुआ करो खड़ा हो ना गल्लां सुनिया ये तकरीरां सुनिया बड़ा सौखा काम है बहुत सौखा काम है मौलवी सुनो सुभान अल्लाह दरस सुनो माशाअल्लाह बड़ा मुअस्सर दरस होया जी तेरे तो कख असर नहीं होया पता नहीं किहड़े मुअस्सर दरस सुनना है तू जिंदगी च पता नहीं कितनी बारी जिना कीता कभी उठ के आख्या गलती हुई है और ये बंदे 4 बारी आखे 4 बारी नबी पाक ने अभी ही मजनून अशरी बखमरन शराब पीती है की हो गया तेनू पर उन्होंने ऐसी कि मेरे नफ्स का तज़किया हो जाए इतों मैं पाक हो के जावा इन आदे ने तज़किया है नफ्स कद अफलह मन तज़क्का कदी कीते हैं तज़किया है नफ्स तुसी तो 4 बारी रब कोल ना रोवो इमाम का नाले तुसी दसो ना पाकिस्तान जाने जो चोर चोर ही कहता जरा चोरी करके मान जाए वो चोर ही कहता वो जानी कहता जरा करा के जात मन जाए कि मैं कीते मना के देख लो मसीत के मराब च खड़ा कर दो तज़किया नफ्स चाहते हैं कि तज़किया नफ्स किवें होंदा है मैं जिड्डे आपां ढीठ प्रूफ है इत्थे तो भाई नहीं होंदा इत्थे केड़ा रेग मार वजे को बड़ा सारा जिथे तज़किया नफ्स हो जाए कल्ला बर्रन अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून पता नहीं इन्हां दिलों का जंग कदों उतरेगा पता नहीं इन्हां दिलों नूं जला कदों मिलेगी पता नहीं इन्हां दिलों च अल्लाह की मुहब्बत कदों उतरेगी और दिल मेरे नबी की मुहब्बत नाल कदों मामूर होणगे इन्हां दिलों नूं कदों नफरत होएगी गुनाहां नाल ये दिल ते 24 घंटे गुनाह दे दिल दादा ने बस चांस नहीं मिल रहा इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी ही मजनून नबी पाक ने किते पागल तो नहीं होया दीवाना तो नहीं होया ना ना सोने मेरा दिमाग ठीक कम करता है सरकार आंदे ने सारी बखमरन किते शराब ते नहीं हो पीती आंदा ना ना सोने नबी पाक दा सियाबी तसल्ली वास्ते खड़ा हो गया है इन्हें स्मेल चेक की है मुंह करीब कीता है आंदा सोने नबी जी इन्हें शराब भी नहीं पीती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर की कीता है आंदा जिना कीता है नबी पाक ने जाओ इनू रजम कर देवो इन करके भी तज़किया नफ्स हुंदा है ते सियाबा ने नबी पाक दे यार माइस नू रजम कीता है और सियाबा दे जनाब 2 ग्रुप बने ने कोई आंदे ने वेखो अड़ाई मौत मरिया है कुछ आंदे ने नहीं नहीं यारो उन्हें ते अपने आप नू गुनाह तो एवें पाक कीता है कोई पाक करने वाला इन होएगा इनका तज़किया नफ्स करने वाला ते कोई होएगा जिवें इन्हें कीता है और इमाम कायनात ने जदों सुनिया है ओदे तज़किया नफ्स दी गवाही मेरे नबी भी देंदे पहले उन्हें इहो जिहा तज़किया नफ्स कीता है जिदे गवाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ठहरे ने और इमाम कायनात फरमाते ने मेरे सहाबा इस बंदे दे बारे को बहस ना करो तबहीस ना करो तज़किरा ना करो कोई बात ना करो अल्लाह दे नबी आंदे ने मैं गवाह हां लक़द नबी पाक ने ते गुनाह तो इंज पाक होया है इंज पाक होया है अगर इनदी तौबा बैना उम्मतन एक ग्रोह ते बन दी जावे अल्लाह दा इन इंज गुनाह तो अपने आप नू पाक कीता है इंदे इस गुनाह दी पाकी दी वजह तो मैं उन्हां नू भी पाक ही कर देवांगा काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात कभी ऐसा से गुनाह हो जाए कभी उस मालिक का डर तेरे दिल च उतरे कि मेरा कितना बड़ा रब है जिन्हें एडा को कीड़ा पैदा किया वो एडी बड़ी नाफरमानी की जरूरत कर रहे हैं एहसास होए ना कि मेरा कितना बड़ा खालिक है एडा को मैनू बनाया है और एडे को ने इन्नी इज्जत दी है तो दुनिया ते बेइज्जत होंदा फिरदा है
اپنے رب کا اتنا بڑا نافرمان ہے، گناہ کا احساس تک نہیں ہے۔ امام کائنات صحیح مسلم دی حدیث ہے، تزکیہ نفس بہت ساری چیزاں نال نصیب ہوتا ہے، صدقہ کرن نال بھی تزکیہ نفس ہوتا ہے، کیونکہ صدقے نال بھی گناہاں تو معافی مل جاتی، نماز نال، روزے نال، نیکی دا حکم دین نال بھی۔ دلیل کیا ہے؟ آؤ ذرا توجہ فرمانا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار مدینہ نے فرمایا، ذرا توجہ کرنا، ذرا غور کرنا، ان حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت حذیفہ بن یمانہ دے نے فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و فی نفسہ و جارہ، نبی پاک آندے نے بندے واسطے فتنہ تے ازمائش، ان دی بیوی بھی ہوندی ہے، ان دی اولاد بھی ہوندی ہے، او دا اپنا نفس بھی ہویا کردا ہے۔ نبی پاک آندے نے بسا اوقات دا گوانڈی بھی ازمائش ہوندا ہے، اتنے فتنے ہون گے قرب قیامت دے قریب۔ نبی پاک آندے نے تیری بیوی بھی تیرے لیے فتنہ ہوئے گی، تیرا نفس بھی تیرے لیے فتنہ ہوئے گا، تیری اولاد بھی تیرے لیے فتنہ ہوئے گی۔ اور امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے انہاں سارے گناہاں تو اپنے آپ کو بچانا چاہویں، انہاں فتنیاں تو محفوظ کرنا چاہویں، اپنا نفس دا تزکیہ چاہویں، اللہ دے نبی جی کو ریگ مار دسو نا، اللہ دے نبی جی کو رموور دسو جڑا انہاں چیزاں نو ختم کر سکدا ہے کہ میری بیوی بھی میرے لیے فتنہ نہ رہے تے میری اولاد بھی میرے لیے فتنہ نہ رہے تے میرا مال بھی میرے لیے فتنہ نہ رہے تے میرا نفس بھی میرے لیے فتنہ نہ رہے۔ اللہ دے نبی جی کو انج دا دسو کہ انج دا ریگ مار ہوئے میں پھیراں تے میرے نفس دا تزکیہ ہو جائے، مینو اپنے آپ نو جلا مل جائے، میرا دل منور ہو جائے۔ نبی پاک نے یکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ وامر بالمعروف۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہاں سارے گناہاں تو تزکیہ نفس چاہنا ہے اور انہاں گناہاں تو اپنے آپ نو پاک کرنا چاہنا ہے تے ریگ مار میں دینا وا۔ نبی پاک نے یکفرها الصلاۃ، نماز پڑھی تزکیہ نفس ملدا ہے، نبی پاک نے روزہ رکھی تزکیہ نفس ملدا ہے، نبی پاک فرماندے نے صدقہ کری تزکیہ نفس ملدا ہے، نیکی دا حکم کری تزکیہ نفس مل جاندا ہے۔ بندہ نیکی دا حکم کرے نا، نماز تے پڑھ دے ماشاءاللہ، جن احباب آئے نے سارے نمازی نے، جے فتوہ نہ لاؤ میرے تے درس ہوندے نے۔ میرے برادر مکرم مولانا عبدالشکور برق صاحب، یہ سلسلہ اس طرح جاری رکھنا ایڈا سوکھا کام نہیں ہوتا، ہر اتوار ہی درس ہوئے، کیونکہ ماہانہ درس جاری رکھنا بڑا اوکھا ہوتا ہے ہر اتوار، لیکن مشورہ تو بندہ ایڈ کر سکتا ہے نا۔ امر بالمعروف دیتا ہے، تسی سارے آئے ہو کہ نہیں درس سن؟ تو اڈے نال کیاں ہو رہا بھی نماز پڑھی ہوئے گی کہ کلے ہی پڑھی جے کہ با جماعت پڑھی ہے؟ با جماعت پڑھی ہوئے گی، گھروں نکلے ہو گے تو اڈے گوانڈی بھی ہون گے یا کلا گھر تہاڈا رڑے میدان وچ ہوئے گا نا؟ چلو تسی جتنے تشریف لے آئے ہو، کنے گوانڈیاں دا دروازہ کھڑکایا، بھاجی نماز دا ٹائم ہو گیا، یہ تہاڈی ڈیوٹی نہیں ہے کہ کلا ساڈے مولویاں دی ٹھیکیداری ہے۔ چلو ہن ساڈے رنگے بابا جی یوسف راجو والوی رحمہ اللہ، ایک دفعہ میں انہوں دے کول بیٹھا سے تو فرمان لگے، اساں ایک وقت ویکھیا پتر، وہ ایجا وقت سی کہ شگرد بھی جاگدا سی تے استاد بھی جاگدا سی پچھلی راتی۔ کہندے پتر پھر میں وہ بھی وقت ویکھیا، شگرد ستا ویکھیا، استاد جاگدا ویکھیا، ہن یہ بھی ٹائم وینے پے، استاد بھی ستا شگرد بھی ستا، اللہ دے سامنے کوئی نہیں جاگدا۔
تو آپ تو صدیاں تو ہی ستے ہیں، ساڈا تو ضمیر ہی ستا ہے. ساری تو سگنل والی سم ہی بلا کے نویں پوا لو کتوں، کوئی سگنل پورا آن لگ جان، کوئی سافٹ ویئر نواں کرا لو جڑا کو اللہ دے دین کو ایکسیپٹ کر جائے. ہر بندہ آئے گا نا. نبی پاک نے فرمایا نیکی دا حکم دینا تزکیہ نفس ہوندا ہے، تے تزکیہ نفس تو سنن آ گئے تسی تے نال کو دو لئی آو. نیکی دا حکم دینا سی نا. تزکیہ نفس تو ادو ہی ہو جاتا ہے. اور یہ تزکیہ نفس کرنے لی سب تو بڑی آپشن ہے. جدو تسی کسے نو نیکی دا حکم دیو گے نا تے تہاڈا دل تے ماشاءاللہ، کیونکہ جدو بندہ نیکی دا خود نو حکم دیندا ہے نا، خود ادو آئیڈیل بنتا ہے. پھر اپنے آپ محفوظ کرتا ہے کہ یار یہ میں روز نماز نہ آنا، میری کوئی نے کوتاہی ویکھ لی تو پھر اللہ دی سپرد، پھر دوستو میرا کی بنے گا. یہ ایک چیز ہوندی ہے کہ اگر بندہ اپنے آپ کو سیو کر دے نا. میرا ایک بیلی ہوندا سی ڈاکٹر، اسی اہل سنت تے میں، وہ میرا سکول لائف دا دوست سی تو جانگڑی سی. کمیاں کوتاہیاں تو سارے چ ہوندیاں نے. وہ بڑا قریب آیا، ہن تو ماشاء اللہ مناظر اسلام بن گیا، اللہ نے انہوں نے ہدایت دیتی. اس دور دی میں بات کر، وہ مینوں آندا جی گل ہے کہ قاری صاحب جی تو مینوں ایو جہا وہابی بنانا نے تو مڑ مینوں سنی رہن دیو. بھائی تواڈے بارے کوئی انگلی اٹھائے تو کیوں اٹھائے بھائی؟ تواڈے بارے کوئی تذکرہ کرے تو کیوں کرے بھائی؟ یہ مطلب ہے میرے چ کوئی کمی ہے. اگر میں اپنا تزکیہ نفس کیتا ہوں نا تو واللہ میں کدی قسم نہیں چکی تقریراں جے میں تو قائل ہی نہیں بھی ایویں واللہ باللہ کہندے رہو. لیکن کدی تسی اپنا تزکیہ نفس کیتا ہوں نا تو تیرے دل چ میرے مالک دی محبت اتری ہوندی تو پھر دنیا ہی ہور ہوندی، معاملات ہی ہور ہوندے. یہ ساریاں چیزیں تزکیہ نفس کر دیا نے. اگاں تو یہ سوچ بناؤ میں نماز پڑھن جانا، کلے نہیں جانا، گوانڈی دا دروازہ ضرور کھڑکانا. تو جدو میں درس سنن آنا نال کو 2-3 بھرا لے کے آنے نے. وہ پاجی یہ نیکی دا حکم دین نال فائدہ ہوئے گا، کلے حاجی نمازی نہ بنو. آؤ ذرا غور فرماؤ، آخری باتاں کراں گا. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت حذیفہ نے سرکار مدینہ نے نماز نال بھی تزکیہ نفس ہوندا ہے، سرکاراں نے روزہ رکھن نال بھی تزکیہ نفس ہوندا ہے، صدقہ کرن نال بھی تزکیہ نفس ہوندا ہے، اور نیکی دا حکم دین نال بھی تزکیہ نفس ہوندا ہے. ذرا کلیہ استعمال کر کے تے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث مسلم دی تے عمل کر کے دیکھ. اور بلکہ صحیح بخاری دے اندر بھی الفاظ موجود نے. پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو تیرا اس گل تے عمل ہو جائے گا تے پھر انہاں لوکاں تے شامل ہوے گا قد افلح من تزکا. اللہ رب العزت دے قرآن نے آکھیا قد افلح من زکاہا. اور میں گناہگار عرض کر رہے ہیں تزکیہ نفس کے میں ہوندا ہے. ذرا غور کرنا، مشہور بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حافظ ابن حجر دی بات کرن لگا وا، سیر صحابہ دی بات کرن لگا وا. اور حافظ ابن حجر کیڑی ہستی ہے جدے بارے محدثین آندے نے جس حدیث دا علم ابن حجر نو نہیں وہ حدیث ہی نہیں ہے. اتنے متباہر عالم پاک پیغمبر دور حاضر سے نا یقین جانو اسی تو طالب علمہ چ مسئلہ شامل ہاں. طالب علمہ تو سٹ رنگے طالب علم اپنے انہوں مفتی سمجھن تو پھر قیامت نہیں آ گئی آئیے کہ نہیں. حافظ ابن حجر جنہ دے بارے دیگر اہل علم آکھن کے جس حدیث دا حافظ ابن حجر نو علم نہیں وہ حدیث ہی نہیں ہے. آہاں تو ساریاں حدیثاں دا پتہ جڑی مرضی پوچھ لو. تو پھر اسی لوگ اگر ایک حدیث میرے علم چ نا انہوں سامنے رکھ کے فتوہ چنگا ٹائٹ لاواں گا، وہ بھائی کو دا ہور شاہد مل گیا پھر کی کریں گا؟ ہور کو دا شاہد اس دی مطابق کرنا لا مل گیا پھر کی کریں گا؟ ایک نو ٹھوک دیتا ہی فتوہ میرے نزدیک آئے، تو امام بخاری دا پتر کدے سہ نہیں لیندا تیرے نزدیک آئے.
بھئی وہ کوئی شواہد ہو سکتے ہیں، کوئی اور حدیث ہوتی مطابق کر سکتی ہے، تو پھر تو کی کریں گا؟ یعنی یہ ایسی چیز ہوتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے لوگ ہی آتے تھے نا بھئی جس حدیث دا حافظ ابن حجر نو علم نہیں ہو، حدیث ہی نہیں ہے، اتنا حدیث دا احاطہ کرنا، انہوں نے پتہ ہی نہیں سو درویش لوگ، پتہ ہی نہیں کہ میں بھی کوئی شے ہاں، تے اسی کوئی شے نہیں، تے اسی ویلے ہی شے ہاں، کچھ بھی نہیں ہاں، تے اسی بڑا کچھ ہاں، بڑا کچھ ہاں۔ دیکھو نا دور آ گیا نا میڈیا دا، جن نے موبائل نے انہیں اتنے مفتی بیٹھے نے، ون پونے فتوے نے، ون پونی سوچ۔ دعا کرو اللہ بھی دروازہ بند رکھے، اللہ لوگوں نے ہو جائے فتنے کو بچائی رکھے۔ بہت سارے فتنے نے، لیکن میں یہ پٹاری نہیں کھول رہا، میں جڑی بات کر رہا ہوں ذرا توجہ کرو۔ سیر صحابہ دی مشہور بات میں عرض کرنے لگا ہوں، بات تزکیہ نفس دی ہو رہی ہے نا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اگے ایک گل کی تھی، ایسے ہی بخاری جی ہے، حضرت عثمان جدو معصور ہو گئے نا، اور بلوائی بیلی قتل کرنے پھر دے، حضرت اسامہ بن سہل، امامہ غالباً ابو امامہ بن سہل، وہ آندھے اسی گئے ایک تھا تو گل ہو سکتی سی، تے اسی انہوں نے ویکھیا نا تو بڑے پریشان سے، تو وہ آندھے نے کہ مینوں کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ تزکیہ نفس دی بات کر رہے ہیں، آندھے یار مینوں کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ اسی کہا جی اللہ توڑا نال ہے توڑی حفاظت کرے گا۔ آندھے نے میں نبی پاک کو ایک ہی گل سنی ہے کہ کسی مسلمان نو 3 وجہ تو قتل کیتا جاتا ہے، کنیا وجہ تو 3۔ نمبر 1 اسلام لے آن تو بعد وہ کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، آندھے نے میں یہ بھی کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ نمبر 2 کہ انہوں کسی بندے دے قتل دے اندر ماریا جائے، دیت دے طور قصاص دے طور پہ، قصاص دے طور پہ مارنا دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ کہ شادی شدہ بندہ ہوئے تو انہیں زنا کیتا ہوئے، انہوں قتل کری دے۔ تو حضرت عثمان آنے نے فواللہ ما زنیت فی الجاہلیتی و فی الاسلام قطو، آنے نے اللہ دی قسمیں نہ تے میں اسلام دے اندر زنا کیتا ہے تے نہ جدو میں جاہلیت دے اندر سے اسلام قبول نہیں کیتا، میں آج تک زنا دے قریب تک نہیں پھٹ گیا۔ وہ لوگ اسلام تو پہلا بھی ایڈے نیک سی، ایسی کلمہ پڑھ کے کالکا مردے پھرنے، حضرت عثمان جیسے ایویں نہیں سی نبی پاک آندے بھی ہوندہ حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دے، آندے نے اللہ دی قسمیں میں جہلیت چے بھی زنا نہیں کیتا، اسلام تے اسلام رہ گیا۔ تو جدو انہوں نے تزکیہ نفس ہوا تو اسی دسو کہ انہوں نے تقوی کتھے گیا ہوگا جنہوں نے جہلیت چے زنا نہیں کیتا۔ ہوں تو باجی زنا دے کسے ہی سنو تسی ون پونے کئی رگڑے گئے، کئیاں دے تقوی رڑ دے پھر دے نے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ تزکیہ نفس دی بات کر رہے ہیں۔ آنا تمہیں تے میں اپنے نفس دا تزکیہ کرے نہ لوگوں نے اپنے آپ کو گناہاں تو کہ میں پاک کیتا ہے، منزہ کیتا ہے، مبرہ کیتا ہے، اللہ دے قریب ہو گئے نے۔ اللہ دے نبی دا پروانہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جناب اپنے کچھ دوستان دی کھلی فضا دے اندر دعوت کیتی ہے، تو جدو کھانا لایا ہے، دسترخوان لایا ہے، کھانا کھوان لگے نے، ذرا غور کرنا، ذرا فکر کرنا، ایک بندہ چرواہا بکریاں چروان والا انہوں بھی آدھے آجا اللہ دے بندے آسی دعوت کیتی ہے، تم ہی ساڑی دعوت سے شامل ہو جا۔ عرب لوگ سن دعوت دین والے، کھانا کھلان والے، اور اس بندے نو دعوت دیتی آدھا حضرت جی میں تو اڈی دعوت قبول نہیں کر سکتا۔ آدھے نے او دی ریزن کی ہے، او دی وجہ کی ہے، آدھا انی صائمن، آدھے نے میں روزہ رکھیا میں
اس واسطے میں تہاڈی دعوت قبول نہیں کر سکدا۔ عبداللہ بن عمر آندے نے بڑا کو اللہ والا بندہ ہے، بڑا گناہاں تو بچن والا بندہ ہے، انہاں لوکاں نے تزکیہ نفس کیتا ہے۔ آندے نے اللہ دے بندے دا ذرا میں چیک تے کراں کہ کنا کو اللہ والا ہے، کنا کو رب دے نیڑے، کنا کو گناہاں تو پاک رکھن والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے بیلیا انج کرنا، ایک بکری سانو دے دے، اسی بکری حلال کران گے، کچھ گوشت تینوں ہی دے دیاں گے۔ تے انج کری تیرے مالک نو کیڑا پتہ چلے جناب بکری دا سوال کیتا ہے، کوسچن کیتا ہے۔ سادہ حضرت جی انج بھی نہیں ہو سکتا۔ آندے نے او دی کی وجہ ہے، آندہ لئی ستنی غنم انہا غنم سیدی، آدھا بکریاں میریاں نہیں میرے مالک دیاں نے، تے میں خیانت نہیں کر سکتا۔ جدو تزکیہ نفس ہوئے بندہ بے ایمان نہیں ہوندا، جدو تزکیہ نفس ہوئے بندہ دو نمبر نہیں ہوندا، جدو تزکیہ نفس ہوئے بندہ خائن نہیں ہوندا، جدو تزکیہ نفس ہوئے پھر ایمانداری چل دی ہے۔ آدھا لئی ستنی غنم انہا غنم سیدی، میں بکریاں چے خیانت نہیں کر سکتا۔ آندے نے اللہ دے بندیا تو بڑا سادہ بندہ ہے، ایڈا بڑا ایڑے، تیرے مالک نو کیڑا پتہ پہ لگدا ہے۔ آندہ اللہ دے بندیا تیری گل تے ٹھیک ہے، اس زمین والے مالک نو پتہ نہیں لگے گا۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، آدھا دس آسمان والا مالک کتھے جائے گا، میں اندے کولوں کمیں لک سکنا وا۔ ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ تے بڑا نگہبان ہے، میں اندے تو کیویں خیانت کر سکنا وا۔ جدو تزکیہ نفس ہوئے پھر ایمانداری بول دیئے، جدو تزکیہ نفس کیتا ہوئے گناہاں تو بچا کر کے رکھیا ہوئے پھر ان دے مداد بڑھنے نے، ان دیاں طبیعتاں بڑھنیاں نے۔ آدھا میرا اللہ کتھے جاہے گا۔ عبداللہ بن عمر نو اندی یہ بات انی چنگی لگی ہے، انی پسند آئی، بار بار اس بکریاں دے چرواہے دا کال رپیٹ کر دینے آدھے نے وقال الرائی فَأَيْنَ اللَّهُ، اور بکریاں دا چرواہا دا سی میرا اللہ کتھے جائے گا۔ وقال الرائی فَأَيْنَ اللَّهُ، اور میرے بکریاں دا چرواہا دا سی میرا اللہ کتھے جائے گا۔ عبداللہ بن عمر نو او دا جناب اینا چنگا لگا ہے، ایڈا نیک بندہ، ایڈا تزکیہ نفس رکھن والا بندہ، ایڈا گناہاں تو اپنے آپ کو پاک رکھن والا بندہ کسی دا غلام نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے کولو سونا دے کر کے اس بندے نو آزاد کروا چھڑے آئے۔ دو گلاں سمجھ آئیاں نے مینوں دا، تے صحابہ دا بھی کڈا تزکیہ نفس سی جنہاں نے اننے پیسے دے کے بندہ آزاد کرایا۔ اہیں تے کسی بندے دعائی نہ لے کے دئیے، آزاد کرانا تے دور دی گل ہے۔ انہاں دا پھر رب نال کی رابطہ سی، انہاں سونا دیتا ہے، اب ہڑ پائیے بندہ چھڑ دے۔ انہاں دا اپنا بھی تزکیہ نفس بامے عروج ہے نا، تے گو بندہ بھی کہ جس کمال۔ یہ وہ لوگ سی جنہاں اپنے اپنوں گناہاں تو پاک کیتے، اپنے اپنوں گناہاں تو منزہ کیتے، زندگی گزر گئی۔ آج انہیں تسی تو ماشاءاللہ ضلع قصور شہر والے نیک لوگ دے، میری گل کرو تسی، ساڑھی زندگی ہو گئی اسی اجے تک پاک نہیں ہوئے، ہولی ہولی قبراں دے نیڑے ہوندے جانے پر پاک نہیں ہوئے۔ دعا کرو پاک ہو جائیے، جس دن پاک ہو گئے نا رب اپنے نال پیار بڑا کرے گا۔ جس دن پیار پاک آپاں ہو گئے نا گناہاں تو ماشاءاللہ رب دی رحمت انی وسے گی بھی ساڑھے کول سنبھالی نہیں جانی۔ اللہ آدھا میرا بیلی ہو گیا ہے، اللہ تو خوش ہی بڑا ہوندہ ہے۔
اللہ تو خوش ہی بڑا ہوتا جدو بندہ رب کا بیلی بنتا ہے. آپاں نوں شاید خوشی نہیں ہونی ہوتی جنی ساڈے رب نوں ہوندی کہ میرا بندہ میرا ہو گیا ہے، انہیں اپنے آپ گناہاں تو پاک کر لیا. تو جدن آپ پاک ہو کے رب دے بیلی بن گئے نا، پھر رحمت دے دروازے کھلنے نے تو اسی حیران ہو جائے. آدان دے اللہ قرآن سے کہہ رہے ہیں نا، آدان رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرما دا قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، قد افلح المؤمنون. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. رسالہ